فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ پچھلی مرتبہ ہم نے سورہ طٰہٰ کا آغاز کیا تھا۔ زمانہ نزول کے حوالے سے یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ سن 6 ہجری، سن 6 نبوی، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس دورانیے میں ایمان لائے ہیں، ان سے متصلاً قبل یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ سن 5 میں ہجرت حبشہ ہوئی اور پھر سن 6 میں حضرت عمر ایمان لائے، اور اس موقع کا وہ واقعہ میں نے آپ کو تفصیل سے سنایا بھی تھا کہ جس میں حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے،
جب قرآن حکیم کی ان آیات کی تلاوت سنی کہ جو اسی سورہ مبارکہ کی آیات تھی، تو اس پر وہ بے ساختہ جو ہے اس پر وہ پکار اٹھے اور انہوں نے کہا کہ کس قدر عمدہ کلام ہے۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت حضرت فاطمہ بنت خطاب جو حضرت عمر کی بہن ہیں ان کے گھر میں موجود تھے، اور وہ تعلیم قرآن کا معاملہ ہو رہا تھا۔ حضرت عمر کی بہن بھی اور بہنوئی بھی، گویا کہ شوہر اور بیوی حضرت فاطمہ اور ان کے شوہر دونوں موجود تھے، اور پڑھانے والی شخصیت حضرت خباب بن ارت کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت عمر پہنچے اور بڑے زور سے انہوں نے دروازہ بھڑبڑایا اور یہ لوگ خوفزدہ ہو گئے، اور ساتھ ہی حضرت عمر کی آواز آئی دروازہ کھولو۔ اس پر حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً چھپ گئے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ہر انسان کو ایک ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حق کے لیے اگر موقع آئے تو انسان اپنی جان جو ہے اس کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا، لیکن یہ بہرحال اس وقت جو یہ کیفیت تھی تو وہ فوراً چھپ گئے۔ اب جب حضرت عمر داخل ہوا انہوں نے مارنا شروع کیا، جیسا کہ میں نے تفصیلاً واقعہ آپ کے سامنے رکھا تھا، اور جب حضرت خباب بن ارت نے حضرت عمر کے زبان سے یہ الفاظ سنے کہ کس قدر عمدہ کلام ہے، اس پر پھر جہاں سے چھپے ہوئے تھے وہ باہر نکلے، اور پھر یہ کہ انہوں نے مبارکباد دی، اور پھر یہ حضرت خباب ابن ارت ہیں کہ جو اپنے ساتھ لے کر حضرت عمر کو گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور پھر اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو وہ اصل میں پس منظر میں ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ مبارکہ کی آیات تھیں کہ جو اس موقع پر تلاوت کی جا رہی تھی۔ پھر یہ کہ یہ سورت ان صورتوں میں سے ہے جس میں بڑی تفصیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے خاص ادوار کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں بکثرت موجود ہے، اور جن لوگوں نے بھی تحقیق کی ہے انہوں نے دیکھا کہ 555 آیات کے لگ بھگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل ہے، اور قرآن حکیم میں کل آیات کی تعداد جو ہے وہ 6250 یا 6260 کے قریب ہے۔ تو گویا کہ اس حوالے سے ایک بہت بڑی پرسنٹیج بنتی ہے ان تعداد آیات کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل ہے، اور ان کا جو مکی صورتوں میں جگہ جگہ ان کا تذکرہ ہے، ان کی زندگی کے مختلف ادوار جو ہیں ان کو، جسے آپ کہیے کہ ان فیزز کا ذکر مختلف صورتوں میں موجود ہے۔ یہاں جس فیز کا ذکر ہو رہا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت اور رسالت عطا کی گئی تھی، اس دورانیے کا فیز ہے۔ اب آئیے کہ ہم اس کی باقاعدہ مطالعہ شروع کریں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 9 آیات ہیں، بلکہ 8 آیات۔ وہ بہت ہی شاہانہ آغاز کلام تھا کہ جس پر پچھلی مرتبہ گفتگو ہوئی تھی، جس میں گویا کہ قرآن کا ذکر بھی ہے کہ یہ اصل میں یاد دہانی ہے، یہ تذکرہ ہے اس زمین و آسمان کا خالق اور مالک جو الرحمن ہے، اسی نے یہ قرآن نازل فرمایا، اور پھر یہ کہ اس زمین و آسمان میں، اس کے اوپر، اس کے نیچے، تحت الثری، زمین کی گہرائی میں، اس کے پیٹ میں، جہاں جس کا ابھی ہم فی الحال جو ہے کوئی اپنے ذہن کے اندر کوئی نقشہ قائم نہیں کر سکتے کہ کیا وہاں کیفیت ہے، اور کس طرح وہ، جہاں پتھر بھی پگھلے ہوئے ہیں اور اس درجے کا وہاں درجہ حرارت موجود ہے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور اسی کے اختیار میں ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا یہ معاملہ ہے کہ تم خواہ کوئی بات اپنی زبان سے کہو نہ کہو، ابھی وہ بات کہیں تمہارے دل کی گہرائیوں میں موجود ہو، تمہارے سینے میں ابھی گویا کہ دفن ہو، تمہاری زبان پر بھی نہ آئی ہو، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں إِنَّهُ يَعْلَمُ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، وہ ذات اللہ کی ہے کہ جس کا کوئی ساجی کوئی شریک نہیں، اور اسی کے لیے تمام اچھے نام ہیں، تمام صفات، جس خوبی کا، جس حسن کا، جس اچھائی اور خیر بھلائی کا آپ تصور کر سکتے ہیں، بدرجہ اتم اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میں موجود ہے۔ اب نویں آیت سے شروع ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ تک پہنچی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کی، ان کی زندگی کے مختلف ادوار، اور اس کے بارے میں یہاں مفسرین لکھ رہے ہیں کہ یہ جو یہاں اس سورہ مبارکہ میں جو حصہ بیان ہوا ہے یہ بالکل ان ابتدائی وحیوں میں سے ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر اللہ تعالیٰ نے حضور پر نازل فرمائی تھی، گویا کہ اس سے پہلے اگرچہ بہت طویل آیات ایسی ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل ہیں، لیکن یہ کہ اس سب کے باوجود اب یہ جو آیات ہیں یہ گویا کہ بہت ہی آغاز کے دور کی آیات ہیں، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت سے جو سرفراز ہوئے اس کا ذکر بھی ہے، اور پھر یہ کہ اس سے پہلے کے واقعات اگرچہ بعد میں آئے لیکن وہ صورتیں پھر بعد میں نازل ہوئی تھیں،
اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے، قرآن حکیم گویا کہ اس معنی میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ کا ذکر ہو تو ان کی ولادت سے بات شروع کی جائے، پھر ان کا بچپن کا ذکر ہو، پھر نوجوانی ہو، اور اس کے بعد انہوں نے جو مدین کا سفر کیا تھا وہ پورے سیریز کے ساتھ واقعات جو ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک صورت کے اندر بیان کر دیے گئے ہوں، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے جو مختلف ادوار ہیں ان کو مختلف صورتوں میں جمع کیا گیا۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، کیا تم تک خبر پہنچی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کی، ان کی بات۔ اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا۔ اب جس فیض یا جس دورانیے کے یہاں ذکر ہو رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تھے، سورہ شعراء میں بھی اور سورہ قصص میں بڑی تفصیل کے ساتھ وہ واقعات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد اس موقع کے اوپر جو بھی اس وقت کا فرعون جو بادشاہ تھا، اس کا وہ آرڈیننس نافذ تھا کہ بنی اسرائیل کے خاندان میں کسی بیٹے کی ولادت ہو جائے تو اس کو ذبح کر دو، اور اس پر عمل ہو رہا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو ان کی والدہ کو بڑا اندیشہ ہوا، اس کا ذکر بھی آگے آ جائے گا، بڑا خوف لاحق ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان کے دل میں ڈال دی، گویا کہ یہاں وحی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، لیکن یہ وحی وہ نہیں ہے کہ جو وحی رسالت یا وحی نبوت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بات کا کسی کے دل میں ڈال دیا جانا، یہ القاء بھی ہے، وحی بھی ہے۔ تو حضرت موسیٰ کی والدہ نے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت انہیں ایک لکڑی کا چھوٹا سا صندوق بنایا، اس میں کہیں سوراخ بھی رکھے ہوں گے ہوا کے لیے، ورنہ یہ کہ بہرحال اتنی منطق اور اتنی عقل تو ہوتی ہے کہ اگر اس کو بالکل بند کر دیا جائے تو سانس گھٹ جائے گا، اس کا پورا اہتمام کر کے انہیں جو ہے دریائے نیل میں بہا دیا۔ اس کے بعد ساتھ ہی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بھی پابند کر دیا ان کی والدہ نے کہ تم ذرا ساتھ ساتھ چلتی رہو، یہ دیکھتے ہیں یہ دریا اس کو کہاں لے کر جاتا ہے۔ بالآخر اس کے ظاہر ہے کہ والدہ ہیں اور بیٹے کی محبت جو دل کے اندر ہوگی، تو ان کی بڑی بہن کو اس بات پر متعین کر دیا کہ وہ ان کا گویا کہ پیچھا کرے اور دیکھے وہ صندوق کہاں جا رہا ہے۔ بڑی تفصیل سے یہ واقعات آئیں گے، یہاں بھی اس کا صرف چند الفاظ میں ذکر موجود ہے۔ اس کے بعد بہرحال وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پہنچے، وہاں محل میں پہنچے ہیں، وہاں کا معاملات ہیں، اس کا ذکر بھی آ جائے گا ابھی ترجمے میں۔ پھر یہ کہ ان سے ایک قبطی کا قتل ہو گیا، وہ بالکل قتل خطا تھا، ایسا نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادتاً اس کو ہلاک کیا ہو، بلکہ یہ کہ کہیں ایک بنی اسرائیل کے ایک شخص کا جو اسرائیلی تھا اور قبطی جو آل فرعون میں سے تھا، ان کا آپس میں کہیں جھگڑا ہو رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بچانے کے لیے آگے بڑھے تو اس قبطی نے بنی اسرائیل والے اس فرق کو تو چھوڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے ان سے لڑنے لگ گیا۔ اسی اثناء میں حضرت موسیٰ نے ایک جو ہے گھونسا ایسا رسید کیا کہ جس کی وجہ سے اس کی جان نکل گئی۔ فقضى علیہ فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، حضرت موسیٰ نے ایک ایسا گھونسا اس کو لگایا کہ اس کی وجہ سے اس کی وہ ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب وہاں سے پھر وہ اگرچہ اس میں بھی کچھ ایسے فیزز ہیں کہ کچھ عرصہ پھر وہ وہاں رہے ہیں، لیکن بالآخر جب انہیں معلوم ہوا کہ اب فرعون جو ہے ان کے قتل کے درپے ہے، تو پھر انہوں نے وہاں سے ہجرت اختیار کی اور بڑا طویل سفر جو ہے صحرائے سینا کا کر کے پھر کہیں مدین پہنچے، وہاں حضرت شعیب علیہ السلام جو ہیں ان تک پہنچے، ان تک رسائی حاصل ہوئی، اور پھر ان کی بیٹی سے ایک کے ساتھ جو ہے ان کا نکاح ہوا۔ اب یہ واپسی کا سفر ہے کہ جب اپنی اہلیہ کو لے کر وہ واپس، اب ان کے دل میں پھر دوبارہ یہ خیال پیدا ہوا کہ میرا جو اصل وطن تھا، اور ظاہر ہے کہ ان خیالات کا پیدا کرنے والا بھی اللہ کی ذات ہے۔ وہاں جتنا عرصہ رہے ہیں، تقریباً 10-12 سال رہے وہاں، کہ جس میں حضرت شعیب کی ایک بیٹی ان کی منکوحہ رہی ہیں۔ اس دوران کوئی اولاد ہوئی یا نہیں ہوئی اس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، لیکن یہ کہ متعدد تفاسیر کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ جو تھی حاملہ تھی، اور ان کو لے کر پھر وہ نکلے تھے اپنے واپسی کے سفر کے لیے کہ اب واپس وہ مصر پر پہنچنا چاہتے ہیں۔ اب یہ دوران سفر کے واقعات ہیں کہ جو یہاں بیان ہو رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اسی میں گویا کہ اسی فیز یا اسی دورانیے میں اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا۔ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا۔ اب دوران سفر کہیں ظاہر ہے کہ دن میں تو کوئی شاید آگ نظر نہ آتی ہے، اور رات کا وقت ہے، کہیں ممکن ہے یہ بھی حواشی میں لکھا ہے کہ رستہ کہیں بھول گئے، وہ شاہراہ یا وہ سڑکیں تو ہوتی نہیں تھی، کچھ علامات ہوتی ہوں گی، اس کی رہنمائی میں سفر جاری رکھا جاتا تھا، اور رستہ بھول گئے۔ اب کہیں رات کا اندھیرا ہے، دور سے کہیں آگ روشن نظر آئی، انی آنست نارا، میں دیکھ رہا ہوں یا مجھے محسوس ہو رہی، انی رہا اذ رأى نارن، جب انہوں نے آگ کو دیکھا، فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا، تو انہوں نے اپنے اہلیہ سے کہا، ظاہر ہے کہ اور کوئی ساتھ موجود نہیں تھا، امکثوا کہ تم یہیں رکو، انی آنست نارا کہ میں دیکھ رہا ہوں آگ، کوئی آگ جو ہے کہیں مجھے بھڑکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، میں وہاں جاتا ہوں اور جا کر وہاں سے کچھ انگارے لے کر آتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شاید وہ سردیوں
اور جسے جاڑا کہتے ہیں، جاڑے کی راتیں تھیں اور شدید سردی ہوگی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گویا کہ آگ کا اہتمام بھی کرنا چاہا کہ اس کو سیک کر جو ہے وہ سردی کی جو بھی ایک وہ ہے حدت اس کو کم کیا جا سکے۔ او اجد علی النار ہدا، یا یہ کہ میں اس آگ کے قریب کسی شخص کو پاؤں۔ اب آگ روشن ہے تو یقیناً وہاں کوئی نہ کوئی شخص بھی موجود ہوگا۔ اب چونکہ رستہ بھول چکے ہیں لہٰذا وہاں ممکن ہے کہ کوئی ہادی اور رہنما ایسا مل جائے کہ جس سے وہ کوئی رہنمائی حاصل کر سکیں اور تاکہ واپسی کا جو ان کا سفر ہے مصر کی طرف مکمل ہو سکے۔ تو لعلی آتیکم منہا بقبس، تاکہ وہاں سے تمہارے لیے کوئی انگارے لے آؤں۔ او اجد علی النار ہدا، یا یہ کہ وہاں آگ پر پاؤں کسی شخص کو کہ جس سے میں راہیاب ہو جاؤں، وہ مجھے صحیح رستے کی جو ہے ہدایت کر دے، رہنمائی کر دے۔ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، اب یہاں بھی بہت سی روایات ہیں، اب اس کی صحت کے بارے میں اکثر و بیشتر تفاسیر نے یہ نہیں لکھا کہ کس حدیث کی کتاب میں ہے، یا یہ کہ محض اسرائیلی روایات ہیں، دونوں امکانات ہیں۔ اس میں یہ الفاظ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جیسے آگ کے قریب ہو رہے تھے آگ ان سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور جب وہ گھبرا کر پیچھے ہٹتے تھے تو آگ ان کی طرف آ رہی ہے۔ اور پھر یہ کہ آگ کے جب قریب ہوئے تو وہاں کوئی تمازت اور کوئی حرارت موجود نہیں تھی۔ اب یہ بات بھی گویا کہ بڑی اچنبھے کی تھی اور ان کے لیے بڑی پریشان کن تھی کہ یہ کیسی آگ ہے کہ جس کے نزدیک میں ہو رہا ہوں، اور یہ کہ بہرحال اس میں کہیں کوئی حرارت، کوئی تمازت، اس قسم کی کوئی شے محسوس نہیں ہو رہی۔ اور اسی اثناء میں انہیں اچانک ایک آواز آئی، فلما اتاہا، جب وہ آگ کے قریب پہنچے۔ اب اس پہ ان روایات کو بھی رکھے کہ ممکن ہے کہ کچھ دیر یہ معاملہ رہا ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی آگ کے قریب ہوئے آگ ان سے اور دور ہو گئی، اور پھر یہ جیسے واپس پلٹے تو قریب آ گئی۔ بہرحال ان فیزز سے گزرنے کے بعد جب وہ وہاں پہنچے، نودیا یا موسیٰ، تو ایک آواز آئی، اے موسیٰ۔ اب ظاہر ہے بالکل صحرا بیابان ہے، رات کی تاریکی ہے، اس میں اچانک آواز کسی شخص کو خوف زدہ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ انی انا ربک فاخلع علیک، یا موسیٰ، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، فاخلع علیک، تو اپنی جوتیاں اتار دوں۔ اب یہاں صرف اس بات کو بنیاد بنا کر بھی ہمارے مفسرین نے بہت سے مسائل اخذ کیے ہیں، اس لیے کہ بہرحال گویا کہ ہر عبادت کو ادا کرنے سے پہلے جوتیاں اتارنا لازم ہے یا نہیں۔ پھر یہ کہ روایات موجود ہیں، مسند احمد میں موجود ہے، ابو داؤد میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کے راوی ہیں کہ حضور نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی شخص آئے مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے تو اپنے جوتوں کو دیکھ لیا کرے، اگر اس میں کہیں کوئی نجاست لگی ہے تو اس کو زمین پر، الفاظ یہ ہیں کہ زمین پر رگڑ کر اس نجاست کو صاف کر لے اور اس کے بعد نماز ادا کرے۔ گویا کہ محذوف ہے کہ اسے جوتا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ بات آپ وہاں تو اپلائی کر سکتے ہیں کہ جہاں کارپٹس نہ ہوں، بہت صاف ستھری دریاں موجود نہ ہوں، یا جسے آپ کہیے کہ ماربل کا فرش نہ ہو، بلکہ آپ حضرات کے شاید علم میں ہو، آپ کے بزرگوں میں سے جو کبھی حج پہ گیا ہو تو اس زمانے میں بھی غالباً 60-62 میں بھی جو حج ہوا کرتا تھا تو صحن کعبہ کے اندر جو ہے کوئی ماربل پتھر نہیں لگے ہوتے تھے، کنکریاں ہوتی تھیں، اور جو شخص بھی طواف کیا کرتا تھا تو وہ گویا کہ اس کے پاؤں میں چھالے پڑ جایا کرتے تھے، زخمی ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طرح مسجد نبوی کا صحن بالکل کچا تھا، تو گویا کہ یہاں اب اس سے یہ بات کسی طرح لازم نہیں ہوتی کہ کوئی شخص جو ہے مسجد میں داخل ہو اور وہ ماربل ہے، بہت اچھی ہے، اب وہ گویا کہ حضور کے اس حدیث پر عمل کرنا چاہے کہ اپنی جوتیوں کو دیکھ لے اس میں کوئی نجاست تو نہیں لگی ہوئی، اگر نہیں لگی ہوئی تو انہیں جوتیوں میں نماز ادا کر لے۔ اب تو گویا کہ صفائی اور ستھرائی کے مختلف معیارات ہیں، لیکن اس زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ اس کے لیے کوئی لازم نہیں تھا، کوئی شخص اپنی جوتیوں میں بھی نماز ادا کر سکتا تھا، اس لیے کہ فرش جو ہے وہ کچا ہے، مٹی کا فرش ہے، اور صرف جوتیوں کو ملاحظہ کرنے کے بعد کہ اس کے اوپر کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت نہیں کہ نماز پڑھ لو۔ اب کجا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ وہاں کوئی کارپٹ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی دری نہیں ہے، بلکہ میدان ہے، لیکن اس کے باوجود اصرار کیا جاتا ہے۔ یہ تمام یہ باتیں جو ہے بہت سے مفسرین نے اپنی حواشی کے اندر تفسیر میں لکھی ہیں کہ اس موقع پر اصرار کیا جاتا ہے کہ جوتیاں اتار دو، حالانکہ وہ بالکل غیر منطقی بات ہے، جبکہ عام جو 5 وقتہ نماز ہے اس کی ادائیگی کے لیے بھی لازم نہیں ہے کہ آپ جوتیاں اتاریں، حدیث موجود ہے۔ لیکن یہ کہ آپ اگر صاف ستھری مسجد میں جا رہے ہیں تو اب وہاں گویا کہ اس صفائی اور ستھرائی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی جوتیوں کو مسجد میں لے کر نہ جائیں، جوتیاں اتاریں۔ دیکھیے کہ نماز جنازہ کے موقع کے اوپر جوتیاں اتار دینا، اور پھر بعض حضرات کیا کرتے ہیں، جوتی اتاری اور جوتی کے اوپر پیر رکھ کے کھڑے ہو گئے، اس سے کیا فرق پڑا؟ حالانکہ اسی جوتی کا وہ تلوا جو ہے وہ وہاں موجود ہے۔ اس موقع پر بھی یہ اہتمام کرنا چاہیے
کہ جو گھاس ہے یا میدان ہے اس پر سے اس اپنے جو ہے جوتے کو اچھی طرح رگڑ کے تاکہ اگر کوئی نجاست اتر جائے تو اسی پہ نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس بات کو بھی خاص طور پر مفسرین نے اپنی تفسیر میں حواشی کے اندر خاص طور پر ذکر کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے لوگ جو ہیں بہرحال اس پر اصرار بھی کرتے ہیں، خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں، حالانکہ اس کی چندہ ضرورت نہیں ہوتی۔ تو انی انا ربک فاخلع علیک، تو آواز جو آئی تھی اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، فاخلع علیک، تو اب گویا کہ اب اس وادی مقدس جو جس کا آگے ذکر آ گیا، انک بالوادی المقدس طویٰ، اس لیے کہ تم اس وقت طویٰ کی ایک وادی ہے جس کی انتہائی مقدس سرزمین میں ہو۔ اب یہاں بھی اختلاف موجود ہے کہ یہ جو تقدس عطا ہوا تھا اس وادی کو، آیا وہ انسٹنٹ تھا صرف انہی لمحات کے لیے یا اسی دورانیے کے لیے تھا کہ جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور اس آگ کا مشاہدہ کیا اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات تھی کہ جن کا کوئی نہ کوئی عکس پڑ رہا تھا اس درخت کے اوپر جو وہاں موجود تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی محسوس ہوا کہ اس درخت میں سے آگ نکل رہی ہے۔ اس کے بعد روایات میں یہ بھی ہے کہ آگ کی لو جتنی زیادہ بلند ہوتی تھی اس درخت کی سرسبزی کے اندر شادابی میں اتنا ہی اضافہ ہوتا تھا۔ پھر عرض کر رہا ہوں کہ جو روایات ہیں اس کی سند کے بارے میں اکثر و بیشتر مفسرین نے اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن یہ کہ بہرحال روایات ایسی ہیں جو اکثر ہمارے مفسرین نے اس کو لیا ہے۔ اب یہ تمام چیزیں بالکل ایسی تھی کہ جو عام طور پر ہمارے مشاہدے میں نہیں آتی، وہ بالکل گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، اس میں اچانک جو ہے وہ آگ انہیں جو ہے بھڑکتی ہوئی نظر آئی، اس کے قریب جا رہے ہیں تو وہ دور ہو رہی ہے، پیچھے ہٹتے ہیں تو وہ قریب آتی ہے، اچانک آواز آئی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک، میں ہوں تمہارا رب، اپنی جوتیوں کو اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، اس لیے کہ تم اس وقت ایک طویٰ کی انتہائی مقدس وادی کے اندر ہو۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب گویا کہ صرف اتنی بات کے بعد کہ انی انا ربک، اب یہی پیغام ہے نا جو اللہ نے دیا کہ میں ہوں تمہارا رب، اس الفاظ کے ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کر لیا نبوت اور رسالت کے لیے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں تمہیں پسند کر چکا ہوں، میں نے تمہارا انتخاب کر دیا ہے، تم میرے اب چنیدہ بندے بن چکے ہو ظاہر رسول کے طور پر۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، تو اب کان لگا کر سنو ان باتوں کو جو میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ اب جو باتیں وہی تم تک پہنچ رہی ہیں، جو بات ظاہر ہے شرف ہم کلامی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوا تھا نا، یہ شرف ہم کلامی انبیاء اور رسول میں سے اور تو کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ اور اس ضمن میں یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جہاں تک جزوی فضیلتوں کا معاملہ ہے، اور انبیاء اور رسول بھی ہیں کہ جنہیں وہ فضیلت ایک درجہ زیادہ حاصل ہے، لیکن جب ہوگی بات کلی فضیلت کی تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلی فضیلت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹاپ پر ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن جزوی فضیلتیں ایسی ہیں کہ جو اوروں کو بھی دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے، اس نوع کا کوئی معجزہ جسے آپ حصی معجزہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نوع کا نہیں دیا گیا، جس میں کسی مردہ کو زندہ کر دینا بھی شامل ہے، اپنے ہاتھوں سے ایک پرندے کا جو ہے وہ جسے آپ کہیے کہ گارے سے ایک مجسمہ بنایا اور اس میں پھونک ماری اور وہ اڑتا ہوا پرندہ بن گیا، ایک ایسا شخص کہ جو پیدا ہی ہوا تھا اندھا، گویا کہ بصارت سے بالکل یا محروم، آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور اس کی بینائی لوٹ آئی، یہ حصی معجزات پر ٹاپ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ لیکن یہ کہ جو شرف ہم کلامی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جسے سرفراز فرمایا، یہی وجہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے، ان کا لقب کیا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ، حضرت موسیٰ وہ کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ خلیل اللہ ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا دیا۔ گویا کہ خلت جسے آپ دوستی کہتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طرح امتیاز ہے۔ اسی طرح شرف ہم کلامی جو عطا کیا گیا ہے، کلیم اللہ والی صفت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ تو انا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ، کہ میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، اب تم چن لیے گئے ہو رسالت کے لیے۔ فاستمع، استماع کہتے ہیں کسی شے کو بہت ہی توجہ کے ساتھ سننا۔ ایک ہے سرسری طور پر کسی بات کو آپ نے سن لیا، اسی میں ایک ڈگری وہ بھی ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے سنی انسنی کر دینا۔ یہ کسی نے کوئی بات آپ تک پہنچائی، آپ سے کہی، اور آپ نے گویا کہ ایسا جسر اختیار کیا کہ جس میں آپ نے یہ محسوس کیا کہ بس ایک بات میں نے سن لی، اس سے زیادہ جو ہے میں اس پر کوئی سی توجہ دینے کا قائل نہیں ہوں، سنی انسنی کر دی۔ فاستمع، خوب غور سے سنو، لما یوحیٰ، وہ شے جب تمہیں وحی کی جا رہی ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اب یہ الفاظ وہ ہیں جنہیں مجھے یاد آیا کہ والد محترم رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھا کرتے تھے تو ان کے اوپر ایک خاص وجد کی کیفیت ہو جاتی تھی۔
اس لیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی جو انائے کبیر ہے وہ جس شان کے ساتھ ظاہر ہوئی ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہاں جسے آپ انانیت کہیے، انانیت تو اصل میں گویا کہ اگرچہ وہ ایک محدود جو اس کی لمٹ ہے اس کی معنی کے اعتبار سے ہمارے ہاں اسے غرور سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن انا جس طرح تکبر جو ہے، حدیث موجود ہے الکبر رداء، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تکبر یا کبر جو ہے یہ تو میری چادر ہے، میرا جامہ ہے، اور مخلوقات میں سے اگر کوئی شخص کبر اختیار کرتا ہے، تکبر اختیار کرتا ہے، تو گویا کہ وہ میری چادر میرے جسم سے کھینچ رہا ہے، میرے کندھے سے کھینچ رہا ہے۔ اسی طرح یہ انا جو ہے، انائے کبیر، اس کا جو ظہور ان الفاظ میں ہوا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، گویا کہ 3 مرتبہ متکلم کا صیغہ یہاں استعمال ہوا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یقیناً میں ہوں، میں اللہ ہوں اور کوئی معبود نہیں میرے سوا، میرا کوئی ساجی نہیں، لا الہ الا انا، گویا کہ معبود ہونے کے اعتبار سے عبودیت کے لائق صرف میری ذات ہے۔ اب یہ سب سے پہلی بات جو کہی گئی، اگرچہ اگلی آیات میں بھی ان تمام باتوں کا ذکر موجود ہے کہ جس کو ہمارے مفسرین نے کل 7 باتیں یہاں تعبیر کی ہیں، جو ابتدائی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی ہے، اس سے جو 7 نتائج نکالے جا سکتے ہیں، گویا کہ جو دین کی ہمارے اسلام تو ہمیشہ سے وہی رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب دعا کی تھی تو کیا کی تھی؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، امت مسلمہ، اے پروردگار میری ذریت میں سے ایک امت مسلمہ برپا کیجو۔ تو اسلام جو ہے یہ تو ہمیشہ سے ہے، دین توحید رہا۔ تو اسلام کے بارے میں جس سے آپ بنیادی فیچرز کہیں گے، جو بنیاد ہے جن باتوں پر اسلام کی، وہ ان اگلی آیات کے اندر بیان ہو رہا ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ سب سے پہلی بات کیا تعارف کی گئی؟ میں ہوں تمہارا رب۔ اب ظاہر ہے کہ رب کا اگر آپ ترجمہ کریں گے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، روزی رساں بھی ہے، ہر احتیاج کا پورا کرنے والا بھی ہے، تمہاری نشو و نما کرنے والا، رب کے مفہوم کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلا تعارف کیا ہوا کہ میں تمہارا رب ہوں اللہ، اننی انا اللہ۔ دوسری بات جو بنیاد ہے، جو توحید ہے اصل میں، کہ میرا کوئی شریک نہیں ہے، لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے۔ گویا کہ کوئی شخص بھی اگر کسی اور کو میرے سوا اپنا معبود قرار دیتا ہے تو اس سے بڑا جرم اور کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن یہ کہ کبھی بھی شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ہاں کوئی شخص شرک سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو بھی معاف فرما دے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ میں تمہارا رب ہوں اللہ۔ دوسرے یہ کہ کوئی میرا شریک نہیں ہے، کوئی ساجی نہیں ہے اس کائنات کی تخلیق میں، گویا کہ نہ اللہ کی ذات میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، لا الہ الا انا فاعبدنی۔ اور دین کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ صرف میری ہی بندگی اور اطاعت کرو۔ گویا کہ آیت کا یہ حصہ جو ہے اس میں 3 بنیادی چیزیں آ گئیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، صرف میری عبادت اور بندگی اختیار کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور مجھے یاد رکھو، میری یاد کو اپنے دل میں ہمیشہ تازہ رکھو، اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو، نماز ادا کرو۔ گویا کہ یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ جو میری یاد تمہارے دلوں میں برقرار رکھے گا۔ یہ چوتھی بات ہے، مجھے یاد رکھو اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نماز پر کاربند ہو جاؤ۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، اور اگلی بات ایمان بالآخرت کی، یوم حساب آ کر رہے گا، الساعہ، وہ گھڑی جب کہ اس کائنات کا نظام تلپٹ کر دیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے یہ باتیں ایسی نہیں تھی جو بالکل نہیں ہوں ان لوگوں کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو نبی اور رسول آتے رہے وہ بھی تو انہی باتوں کی تلقین کرتے رہے نا، ان لوگوں کے لیے کوئی نئی بات تو نہیں تھی، بلکہ یہ گویا کہ ایک ریمائنڈر تھا۔ اور یہاں یہ جو ابتدائی وحی کی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اس میں ان تمام چیزوں کو ایمفیسائز کر دیا گیا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا۔ وہ الساعہ، وہ یوم حساب لازماً آ کر رہے گا، یہ ایمان بالآخرت ہو گیا۔ اکاد اخفیہا، کہ جس کے معاملے کو میں نے بڑا مخفی رکھا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، قیامت کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو آئے تھے
جسے حدیث جبرائیل کہتے ہیں، حضور سے جو سوالات کیے تھے انسانی شکل میں آئے، اس میں اسلام کے بارے میں سوال ہوا، ایمان کے بارے میں انہوں نے سوال کیا۔ پھر جب قیامت کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور سے سوال کیا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کیا خبریں ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ اس کے بارے میں نہیں جانتا، اس کے معاملے کو اللہ نے مخفی رکھا ہے۔ جو سائل ہے، جو مجھ سے پوچھ رہا ہے، جتنا کچھ علم اسے ہے اس سے زیادہ علم میرے پاس نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر حضرت جبرائیل نے جب آگے کہا کہ اس کی کچھ نشانیاں بتائیے، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی بعد نشانیوں کا ذکر کیا۔ تو وہاں بھی گویا کہ اس معاملے کو حضور نے واضح کر دیا گیا کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جو شخص سوال کرنے والا ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے، وہ اس کے بارے میں اس سے زیادہ علم نہیں رکھتا۔ اس کے معنی کیا ہوئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی معلوم نہیں قیامت کب ہوگی، اور اس بات کو قرآن حکیم میں بڑا ایمفیسائز کیا گیا ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، صرف اللہ ہے کہ جس کے پاس علم ہے کہ قیامت کب ہوگی۔ ہاں، اس کی علامات، اس کی نشانیاں، قرب قیامت کے مختلف معاملات جو اس کا ذکر احادیث میں آپ کو مل جائے گا۔ یہاں بھی فرمایا ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، قیامت تو لازماً آ کر رہے گی، بعث بعد الموت ہو کر رہے گا، ہر شخص کو اپنا حساب پیش کرنا ہوگا۔ اکاد اخفیہا، اس قیامت کے معاملے کو میں نے بڑا مخفی رکھا ہے، لتجزا کل نفس بما تسعی، اور اس یوم حساب ہر شخص کو جو کمائی اس کی ہوگی بھرپور ادا کر دیا جائے گا۔ اب دین کی کل تعلیمات یہی ہیں، جسے آپ کا یہ بنیاد، جسے مبادیات کہتے ہیں، اس میں اللہ ہے، ایک رب ہونے کا تصور ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے، یہ توحید ہو گئی۔ پھر یہ کہ اللہ کی یاد کو اپنے دلوں میں برقرار رکھو، اس کے لیے سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ پھر یہ کہ اپنی پوری زندگی میں اللہ کی فاعبدنی، صرف میری ہی بندگی اور اطاعت کرو۔ اور پھر یہ کہ ایک دن آئے گا کہ جب کہ تم سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وہ یوم الحساب ہوگا، اور جس کے بارے میں فرما دیا گیا ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ بھرپور سزا یا جزا مل جائے ہر شخص کو جو اس نے کمائی کی ہے۔ اور آگے ایک اور بات بھی کہہ دی گئی، فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، تو اے نبی صاحب، تو بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں، اے موسیٰ تمہیں روک نہ دے کوئی ایسا شخص کہ جو اس قیامت کو نہ مانتا ہو اور اپنی ہوائے نفسی کی بندگی میں لگا ہوا ہو، کہ تم اس کی مصاحبت اختیار کرو یا اس کو تقویت دو۔ اب یہ مختلف تفاسیر لکھی ہیں کہ گویا کہ کسی ایسے شخص کا ساتھ دینا جو آخرت کو نہیں مانتا، جس کے لیے احادیث بھی موجود ہیں کہ کوئی شخص اگر چلا کسی ایسے فاسق و فاجر شخص کے ساتھ کہ جس کے فسق و فجور کے بارے میں سب کو معلوم ہے، کیونکہ اس کی معاش میں حرام شامل ہے، بہت سی جسے آپ غیر شرعی باتیں جو ہے اس کے اندر وہ شخص ملوث ہے، یہ تمام باتیں کسی شخص کو معلوم ہے، اس کے باوجود اگر وہ اس کی عزت افزائی کر رہا ہے، اس کے ساتھ چل رہا ہے، اس کی مدح کر رہا ہے، تعریف کر رہا ہے، تو حدیث کے بڑے سخت الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ اٹھتا ہے جب ایک فاسق و فاجر شخص کی مدح کی جاتی ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے، کسی شخص کے بارے میں خوب یقین ہے، خوب معلوم ہے کہ لٹیرا بھی ہے اور غاصب بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود سپاس نامے پیش کیے جا رہے ہیں، اس کو بڑی آؤ بھگت ہو رہی ہے، بڑے اس کے لیے جو ہے جسے آپ ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دیے جا رہے ہیں، اس کی مدح سرائی ہو رہی ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ اٹھتا ہے جب کسی فاسق و فاجر شخص کی مدح کی جائے، اس کی تعریف کی جائے۔ تو وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا، اس قیامت اور یوم حساب کے معاملے سے آپ کو غافل نہ کر دے اے موسیٰ علیہ السلام وہ شخص کہ جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو، مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہشات نفسی کی پیروی میں لگا ہو، فَتَرْدَىٰ، اور اس کی مصاحبت اختیار کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تم بھی ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ یہ تو بات سیدھی سی ہے، جسے ہمارے عام طور پر تعبیر کیا جاتا ہے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ فاسق و فاجر لوگوں کی صحبت اختیار کر دیجئے، کل آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، یا میں بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا اگر میں یہ کام کرتا ہوں۔ لہذا یہ عام طور پر جو کہا جاتا ہے کونوا مع الصادقین، کونوا مع الصالحین، جو صالح ہیں، جو نیکوکار ہیں، جن کے اندر اللہ کا تقویٰ ہے، جو سچ بولنے والے ہیں، راست باز ہیں، ان لوگوں کا حلقہ اختیار کرو، ان لوگوں کی معیت اختیار کرو۔ اس کے برعکس اگر کسی ایسے شخص کی معیت اختیار کرو گے جو خواہ وہ زبان سے تو آخرت کو مانتا ہو، مرنے کے بعد کی زندگی کا اقرار کرتا ہو، لیکن اس کی عملی زندگی میں کہیں اس کا کوئی عکس نظر نہ آ رہا، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ جو رنگ اس شخص پر چڑھا ہوا ہے وہ بھی آپ کے اوپر آہستہ آہستہ چڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اس کا ذکر کیا گیا ہے فَتَرْدَىٰ، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم بھی پٹخ دیے جاؤ گے۔
اب گویا کہ یہاں پیشگی بتا دیا گیا کہ اب آپ کو جو بھیجا جا رہا ہے فرعون کی طرف، آل فرعون کی طرف، ان سے بڑے باغی اور سرکش تو اور کوئی نہیں، لہذا وہاں جا کر آپ کو وہ حق کی بات پیش کرنی ہے جس کا آگے بھی مکالمہ آئے گا، اس لیے کہ وہ اپنے اندر وہ ہمت نہیں پا رہے تھے، زبان کے اندر بھی وہ فصاحت و بلاغت نہیں تھی کہ جو انہیں اعتماد ہوتا کہ میں اس دین کی بات کو ان تک پہنچا سکوں گا، جس کا ذکر جس کے لیے انہوں نے دعا بھی کی اللہ کے حضور کہ پروردگار میرے سینے کو بھی کھول دے اور میری زبان کی جو گرہ ہے، جو لکنت کہیں اگی کسی درجے میں ہے تو اس کو بھی دور کر دے، فصاحت و بلاغت پیدا کر دے۔ یہ تمام باتیں آگے آ جائیں گی۔ تو یہ چند آیات ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ دین کی جو بنیاد ہے اس کا ذکر کر دیا گیا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسیٰ۔ اب یہ ابتدائی وحی دینے کے بعد اب ذکر ہوا جسے آپ شرف ہم کلامی کہتے ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے وحی ہو گئی، ہر نبی اور رسول کو ہوتی ہے، کچھ باتیں ان کے دل میں القاء کر دی جاتی ہے، کچھ باقاعدہ یہاں جو ہے شرف ہم کلامی کے ذریعے وہ باتیں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا دی گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا شے ہے؟ اب ظاہر ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم تھا کہ ان کے داہنے ہاتھ میں کوئی لاٹھی تھی یا عصا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی معلوم تھا کہ عصا تھا، تو یہاں یہ سوال کیوں کیا؟ اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیں کہ جو شے ان کے ہاتھ میں ہے وہ عصا ہی ہے، کوئی اور شے نہیں ہے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ اب جو اس کے اندر ایک چینج ہوگا، اچانک وہ کسی سانپ یا اژدہے کی شکل اختیار کر لے گی تو اسے مبادہ کہیں وہ ہو کہ میں نے پہلے جو شے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی شاید وہ کوئی مردہ سانپ ہی تھا جو کہیں سخت ہوا تھا، وہ میں نے لاٹھی پکڑ کر اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کو کلیئر کر دیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اگرچہ اس سوال کی قطعاً کو ضرورت نہیں تھی، اللہ کو بھی معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اور حضرت موسیٰ کو بھی پتہ ہے کہ یہ عصا ہے، لیکن اس کے باوجود سوال کیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ کیا شے ہے اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں، کیا پکڑا ہوا ہے تم نے؟ قال ہی عصایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا عصا ہے، گویا کہ ایک لاٹھی ہے کہ جو میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں، اور یہاں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ کیوں رکھی ہوئی ہے اپنے ساتھ، لیکن یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے جو تفصیلی جواب دیا تو اس کے بارے میں بھی ہمارے مفسرین لکھتے ہیں، یہاں گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر جو ایک شوق پیدا ہو چکا تھا شرف ہم کلامی کا، وہ بات کو طول دینا چاہ رہے تھے۔ سوال تو صرف یہ تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے جو تفصیل بیان کی، اگرچہ اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ تم اس سے کام کیا لیتے ہو، لیکن حضرت موسیٰ نے وہ بھی گنوا دیا۔ قال ہی عصایا، انہوں نے فرمایا یہ میری عصا ہے، میرے پاس ایک لاٹھی موجود ہے، اتوکا علیہا، میں اس سے سہارا بھی لیتا ہوں، عام طور پر لاٹھی جو ہے سہارے کے کام بھی آتے ہیں، زمین کہیں اونچی نیچی ہے تو لاٹھی ہاتھ میں ہو تو آدمی جو ہے اپنے آپ کو سٹیبل محسوس کرتا ہے، گویا کہ دو ٹانگوں کی بجائے ایک تیسری ٹانگ بھی اس کے ہاتھ میں اپنے آپ کو سٹیبلائز کرنے کے، اتوکا علیہا۔ پھر بسا اوقات جو ہے انسان تھک جائے تو اسی لاٹھی کو جو ہے اپنی پشت کے ساتھ لگا کر اسے ایک سہارا بھی لے لیتا ہے، تو گویا کہ ایک آرام والا معاملہ جو ہے وہ اس سے حاصل ہو جاتا ہے۔ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور میں پتے جھاڑتا ہوں درختوں کے اس کے ذریعے اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو رہے تھے 10 سال یا 9 سال، جس کا ذکر سورہ قصص کے اندر موجود ہے، حضرت شعیب کی دامادی میں، اس لیے کہ یہ اصل میں مہر تھا کہ جو طے ہوا حضرت شعیب کی بیٹی، جب حضرت شعیب نے اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دی تو ظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی نقدی تو نہیں تھی، کوئی سیم و جواہر نہیں تھے، درہم و دینار نہیں تھے جو مہر کے طور پر دیتے، لہٰذا وہیں سے پھر ہمارے انہوں نے جو بھی مفسرین ہیں جو فقہاء ہیں انہوں نے اس مسئلے کو متعین کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسری خاتون سے نکاح کرتا ہے اور مہر یہ متعین کرتا ہے کہ جو میں تم سے نکاح کر رہا ہوں اس مہر کے عوض کہ میں تمہیں قرآن کی تعلیم دوں گا، تو یہ بھی جائز ہے، گویا کہ خاص طور پر کوئی رقم یا روپیہ پیسہ یا درہم و دینار یا سونے کا کوئی زیور دینا یہ ضروری نہیں ہے، خدمات کے عوض جو ہے یہ بھی عوض بن سکتا ہے مہر کا، اور اس کے لیے سب سے بڑی دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب نکاح ہوا حضرت شعیب کی بیٹی کے ساتھ تو حضرت شعیب نے پھر طے کیا تھا کہ تم کم سے کم 9 برس جو ہے وہ پھر میری خدمت کرو گے اور میری بھیڑ بکریاں جو ہیں ان کو چرانے کا کام کرو گے، اور یہ شے جو ہے بطور مہر شمار ہو جائے گی، اور گویا کہ پھر اس کے بعد میری طرف سے تمہیں اجازت ہو اپنی بیٹی کو کہیں لے جانا چاہتے ہو تو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اب یہ شے ہے کہ جو اصل میں وہاں اس وقت طے ہوئی تھی، اتوکا علیہا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، تو یہ گویا کہ غنیم جسے آپ کہتے ہیں یہ بھیڑ بکریاں ان کو چرانا،
یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 سال یہ کام کیا تھا حضرت شعیب کے گھر میں رہتے ہوئے. تو احش بہا علی غنمی، تو یہ عصا میرے کام آتا ہے، اس کے ذریعے میں درخت کے پتے جھاڑتا ہوں اپنے بھیڑ بکریوں کے لیے. ولی فیہا معارب اخری، اور اس میں میرے لیے اور بھی بہت سی ایسے کام ہیں کہ جو میں اپنی اس لکڑی سے لے لیتا ہوں. جس طرح کہ کسی شخص کے پاس بھی کوئی عصا ہے، اگر اسے اچانک کوئی سانپ نظر آئے تو اسی عصا کے ذریعے اس کو مارے گا. کوئی کتا اگر اس کا کوئی پیچھا پکڑ لے تو وہ عصا اس کے کام آئے گا. تو فرمایا ولی فیہا معارب اخری، اور بھی بہت سے ایسے کام ہیں کہ جو اپنے اس عصا کے ذریعے لیتا ہوں. قال القیہا یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرا اپنی اس لاٹھی کو زمین پر رکھو، ڈال دو اس کو زمین پر. فالقاہا، ظاہر اللہ کا حکم تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس لٹھیا کے یہ لاٹھی جو تھی اس کو زمین پر ڈال دیا. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو اچانک ہو گئی وہ لاٹھی ایک زندہ سانپ کی شکل میں. حیہ، اگرچہ جان کا لفظ جو ہے وہ بھی سانپ کے لیے آیا ہے، لیکن حیہ کے بارے میں ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ لاٹھی جیسے ہی ڈالی تو ابتداءً تو بالکل جس لاٹھی کا سائز تھا اسی سائز کا ایک سانپ وجود میں آ گیا. پھر اس کے بعد وہ سانپ جو ہے اپنے سائز اور اپنی دباغت، اپنی موٹائی کے اندر بڑھنا شروع ہوا، اور بالآخر ایک بہت خوفناک اژدہے کی شکل میں تبدیل ہو گیا. عام چھوٹا موٹا سانپ ہوتا تو اس سے تو انسان کو اتنا زیادہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو خوفزدہ ہوئے تو وہ جو اس کی ایک قلب ماہیت ہوئی تھی اور مسلسل ہو رہی تھی کہ اس لاٹھی کے سائز میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، اور پھر یہ کہ اس کی جسے آپ کا یہ موٹائی بھی بڑھ رہی ہے، وہ چھوٹا سا سانپ جو ہے دیکھتے ہی دیکھتے بہت بڑا اژدہا بن گیا. اور جادوگروں کے ساتھ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تھا تو اس میں بھی تھا کہ ان کے جو بھی سانپ نظر آ رہے تو یہ اس اژدہے نے گویا کہ سب کو نگل لیا. تلقف ما تھا، الفاظ یہ ہے کہ ان تمام کو نگل گیا. اب ظاہر ہے کہ ان تمام جو سینکڑوں سانپ تھے ان کو نگلنے کے لیے جو شے ہوگی وہ بھی بہت بڑی ہوگی. اور پھر یہ کہ تالمود کے اندر جو ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے فرعون کے دربار میں اور جا کر اپنے یہ 2 معجزے پیش کیے تھے جن کا ذکر آگے آ بھی جائے گا. ایک تو یہی عصائے موسیٰ جو اژدہے کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور دوسرا وہ ید بیضا تھا کہ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر جب نکالتے تھے تو سورج کی طرح چمکتا ہوا ہاتھ ہوتا تھا. تو اس موقع پر تالمود میں موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر رکھی تو اب جو سانپ بنا تو وہ 70 ہاتھ لمبا سانپ تھا. اب 70 ہاتھ کے معنی کیا ہوئے کہ ایک ہاتھ جو ہے تقریباً 3 فٹ کا بنتا ہے، تو 210 فٹ لمبا. اور جب اس نے اس کے اندر موجود ہے تالمود میں کہ جب اس نے اپنا پھن اٹھایا تو اس کا پھن جو تھا فرعون کے محل کے جو وہ کنگرے بنے ہوئے تھے، جو چھوٹی چھوٹی برجیاں بنی ہوتی ہیں، اس سے بھی اوپر نکل گیا تھا. اب یہ نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ عصا جو ہے بس صرف خاص قسم کے سانپ کے اندر تبدیل ہوتی ہو، کوئی ناک کی شکل دھاگ لیتی ہو، بلکہ مختلف اوقات میں وہ مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں اس کے اندر وہ ظہور ہوا کرتا تھا. تو یہاں حیت ان کا ذکر کیا گیا. حیہ اصل میں اس سانپ کو کہتے ہیں کہ جو بہت ہی، اس کے بارے میں لکھا بھی ہوا ہے کہ جس کی جسم کے اوپر پیلی دھاریاں ہوتی ہیں اور اس کی لمبائی جو ہے 1-1.5 ہاتھ سے زائد نہیں ہوتی. گویا کہ جو لمبائی اس عصا کی تھی اسی لمبائی کا ایک سانپ جو ہے وجود میں آ گیا. لیکن بعض روایات یہ ہیں کہ اس کے بعد اس سانپ کے قد و قامت میں اضافہ شروع ہوا اور وہ ایک بڑے اژدہے کی شکل میں تبدیل ہو گیا. قال خذھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اسے دوبارہ پکڑ لو. گویا کہ وہی لاٹھی کے جو رکھی تھی اور وہ سانپ کی شکل میں تبدیل ہوئی، تو اب اس سانپ کو پکڑ لو. اب وہ لاٹھی ہوتی تو اس کو پکڑنا آسان تھا، لیکن اب سانپ کی شکل میں اب ایک شے موجود ہے، اب اس کو پکڑنا خاصا مشکل تھا. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک خوف طاری ہوا تو فرمایا ولا تخف. گویا کہ اب یہاں اس بات کو ایشور کر دیا گیا، گارنٹی دے دی گئی کہ جیسے ہی تمہارا ہاتھ اس سانپ کو مس ہوگا یہ فوراً اپنی پہلی شکل میں لوٹ آئے گی. سنعیدھا سیرتھا الاولی، جیسے ہی تم اس کو چھوؤ گے تو ہم اسے لوٹا دیں گے اس کی پہلی حالت پر. سیرتھا الاولی، ظاہر ہے کہ سانپ سے پہلے کی جو اس کی حالت تھی وہ ایک عصا کی شکل میں ایک لکڑی تھی، ایک گویا کہ ایک جو اپنے ہاتھ میں رکھا جاتا ہے ایک لاٹھی، وہ دوبارہ اسی شکل کے اندر تبدیل ہو جائے گا. لیکن یہاں اس بات کو نوٹ کیجئے، لا تخف، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایک خوف طاری ہوا تھا. یہ نہیں ہے کہ انبیاء اور رسول پر جو ہے یہ جسے آپ طبعی خوف کہتے ہیں اس سے بالکل آزاد ہوتے ہیں، بلکہ وہاں جہاں جادوگروں کا ذکر موجود ہے وہاں بھی خاص طور پر الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے فاوجس فی نفسہ خیفہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں بڑا خوف محسوس کیا کہ میرے پاس جو لاٹھی ہے وہ بھی ایک سانپ کی شکل میں تبدیل ہوگی، اور مقابلے میں جو سینکڑوں جادوگر موجود ہیں جنہوں نے اپنی اپنی رسیاں اور اپنی اپنی لاٹھیاں زمین پر ڈالی ہیں وہ بھی سانپوں کی شکل میں ہیں. لہٰذا اب ایک سانپ جو ہے اتنے سانپوں کو کیسے مقابلہ کرے گا؟ اب یہ ایک خوف تھا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب و ذہن میں اس وقت پیدا ہوا جس کا ذکر کیا گیا. فاوجس فی نفسہ خیفہ.
لیکن یہ کہ یہاں چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلا مشاہدہ تھا، اور جیسے ہی انہوں نے اس کو دیکھا کہ ایک اژدہے کی شکل اختیار کر لی تو ان پر جو خوف ہوا، اس کو اللہ تعالیٰ نے رفع کیا کہ اس کو پکڑ لو، خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ہم اس کو لوٹا دیں گے اس کی پہلی شکل پر جو اس کی اصل شکل تھی، یعنی کہ لاٹھی کی شکل۔ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اور ذرا اپنے ہاتھ کو اپنی بغل یا اپنے پہلو کے ساتھ ملا لو۔ اس کا یہ بھی عام طور پر مفہوم لیا گیا کہ اپنا ہاتھ جو اپنے گریبان میں داخل کر دو یا اپنے بغل میں دبا دو۔ تخرج بیضاء من غیر سوء، اب جب وہ نکلے گا تو انتہائی روشن سفید ہوگا، بیضاء بالکل سفید چمکتا ہوا روشن، من غیر سوء، اور اس میں کسی قسم کی کوئی بیماری کا معاملہ نہیں ہوگا۔ ایک تو ہوتا ہے کسی برس والا برس زدہ شخص کا ہاتھ، وہ بھی کہنے کو بالکل سفید ہے، دودھ کی طرح سفید، لیکن یہ کہ وہ بہرحال کسی ایک بیماری کی وجہ سے، اس کے بارے میں بلکہ تالمود کی روایت تھی، غالباً مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً اس کو کوٹ کیا ہوا ہے اپنی تفسیر کے اندر، کہ فرعون جو تھا اس کو برس کا مرض تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا تھا کہ تاکہ جا کے تم دکھا دو کہ یہ بظاہر جو تمہیں برس والا ہاتھ نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ اس کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ جس طرح یہ فوراً یہ ہاتھ جو ہے جیسے ہی واپس اپنے بغل میں ڈالا اور نکالا تو عام انسانی ہاتھ تھا، اسی طرح گویا کہ ان کے لیے ایک یہ خاموش تبلیغ کا ذریعہ بن جائے گی فرعون کے لیے کہ تمہارے اندر جو یہ برس کا مرض ہے وہ بھی اللہ ٹھیک کر دے گا اگر تم ایمان لے آؤ گے۔ یہ بہرحال ایک ضمنی بات ہے، اس کی کوئی سند اور روایت جو ہے موجود نہیں، لیکن مفسرین نے اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ لیکن یہاں بس اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ من غیر سوء، یہ جو ہاتھ بالکل روشن ہوگا، سفید ہوگا، چمکتا ہوا، اور اس کے لیے بعض روایات یہ ہیں کہ جیسے سورج کے اندر سے شعاعیں نکلتی ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے بھی گویا کہ اسی طرح نور کی شعاعیں جو ہیں وہ نکلتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، جگمگاتا ہوا ہاتھ، روشن ہاتھ۔ آیتن اخری، یہ ہے اب دوسری نشانی، گویا کہ ابتداءً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دو نشانیاں دے کر فرعون کے پاس بھیجا گیا، ایک وہ نشانی تھی جس میں ان کا عصا جو ہے وہ اژدہے کی شکل میں تبدیل ہو جاتا تھا، اور دوسری نشانی یہ تھی کہ اپنا ہاتھ جو ہے جب اپنے بغل میں یا اپنے گریبان میں ڈال کر جب اسے نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح دمکتا ہوا اور بالکل جسے آپ کہیے کہ روشن ہاتھ بن جاتا تھا۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ، تاکہ ہم آپ کو دکھائیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں۔ اب ظاہر ہے کہ نشانیاں اور بھی بہت سی ہو سکتی تھیں، لیکن یہ کہ ابتداءً ان دو کا ذکر کیا، اور سب سے بڑی نشانیاں یہ ہیں۔ اگرچہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ، ہم نے 9 نشانیاں عطا کی تھیں، لیکن ان نشانیوں کے اندر وہ مختلف عذابوں کا ذکر بھی ہے، جس میں مینڈکوں کا عذاب بھی ہے، خون کا عذاب بھی ہے، پھر چچڑیوں کا ایک عذاب آیا تھا، پھر کوئی طاعون کی ایک بیماری آ گئی تھی، اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا دی تھی، قوم کے اوپر وہ مسلط کر دی گئی۔ قرآن حکیم نے ان تمام کو بھی گویا کہ معجزات ہی کی شکل میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا یا بد دعا کے نتیجے میں وہ چیزیں ان پر مسلط کی، وہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی بڑی نشانیاں تھیں۔ 9 آیات بینات، 9 نشانیاں ہیں جن کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے، جن میں سے 2 یہ سب سے بڑی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر جو ہے فرعون کے دربار میں گئے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، اب یہ 2 نشانیاں دینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب جاؤ فرعون کی طرف، انہو طغا، وہ بہت بڑا سرکش ہے، بڑا باغی ہے اللہ کا۔ اس سے بڑھ کر بغاوت اور سرکشی کیا ہوگی کہ وہ گویا کہ خدائی کا دعوے دار، انا ربکم الاعلی۔ یہ ہمت اور جسارت جو ہے کسی بڑے سے بڑے مشرک کو بھی نہیں ہوئی کہ جس نے اپنے بارے میں کہا کہ میں ہوں تمہارا رب اعلیٰ۔ جس طرح رب کا حکم مانا جاتا ہے، میں تمہارے لیے اسی درجے میں ہوں، میرا ہر حکم تمہارے لیے واجب الاطاعت ہے، یہی اس کا اعلان ربوبیت تھا، خدائی کا دعویٰ یہی تھا۔ انہو طغیٰ، وہ بڑا سرکش ہے، بہت ہی گویا کہ خدائی کا دعوے دار ہے۔ قال رب اشرح لی صدری، اب یہاں وہ دعا ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اپنے بارے میں محسوس کر رہے تھے، ایک تو چاہتے تھے کہ مجھے میرے ساتھ کوئی ایک دست و بازو بھی عطا ہو جائے، اکیلے جانے کی ہمت، اور خاص طور پر ایک وہ جو ایک قبطی شخص تھا جس کا قتل ہوا تھا، قتل خطا تھا اگرچہ، گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو وہاں دربار سے یہ جو ہے آرڈیننس نافذ ہو چکا تھا کہ ان کو جہاں کہیں پایا جائے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے ہمارے آل فرعون میں سے ایک شخص کو قتل کیا ہے۔ اب یہ خوف بھی تھا جس کا ذکر کیا کہ ان بعد میں آ بھی جائیں گی آیات، کہ میرے اوپر تو ایک گویا کہ جرم بھی ہے فرعون کا کہ میں نے ان کے قبیلے کے ایک شخص کو قتل کیا۔ پھر وہ چاہتے تھے کہ میرے ساتھ جو ہے کوئی نہ کوئی ایسا دست و بازو ہو جو جسے 1 اور 1 11 بن جاتے ہیں۔ تو بجائے یہ کہ اگرچہ یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر عزم اور ارادہ اور ہمت کے اندر کوئی کمی تھی، لیکن اگر یہ چیزیں بھی حاصل ہو جائیں تو اس سے بڑی اور رحمت کی بات کوئی نہیں ہوگی۔
لہٰذا اس کا ذکر کیا گیا، قال رب اشرح لی صدری. اب دعا گو ہیں اللہ کے حضور، دعا کر رہے ہیں، اے پروردگار میرے سینے کو کھول دے. گویا کہ اندر جو کوئی خوف ہے، کوئی ڈر ہے، کوئی انقباض ہے، فرعون کے دربار میں جاؤں گا، ممکن ہے میری بات سننے سے پہلے ہی مجھے قتل کر دے. وہ اشارہ کرے اپنے کسی درباری کو کہ اس کا تو سر قلم کرو، اس نے ہمارے ایک قبطی کو قتل کیا تھا. اب یہ تمام خوف جو ہے ان کے اندر موجود تھے، لہذا فرمایا میرے سینے کو کھول دے، اس کے اندر انشراح پیدا فرما دے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي. اور یہ کار رسالت جو بہت مشکل کام ہے، حضور کے بارے میں فرمایا گیا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں. اور ظاہر ہے کہ کار رسالت جو ہے کوئی چھوٹا کام تو نہیں ہے، بہت بھاری ذمہ داری، بہت بھاری بوجھ ہے. تو وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي. اور دوسری درخواست حضرت موسیٰ نے اللہ کے حضور کی کہ میرے لیے اس کام کو، کار رسالت کو آسان فرما دے. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي. اور میری زبان کے اندر ایک جو گرہ پڑ گئی ہے، جو فصاحت و بلاغت وہ محسوس کرتے تھے ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون کہ ان کے اندر فصاحت بھی ہے، بلاغت بھی ہے، اور کیا جب کہ وہ وہی موجود ہو، ظاہر ہے ان کے ساتھ تو نہیں تھے، اس لیے کہ جہاں یہ شرف ہم کلامی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا وہاں حضرت موسیٰ اکیلے تھے اور ان کی اہلیہ تھی. اب جب واپس پلٹیں گے مصر کے اندر تو وہاں ان کے بڑے بھائی موجود تھے حضرت ہارون علیہ السلام. تو ان کے بارے میں کہا کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي. کہ میرے بھائی ہارون کو جو ہے میرے اس بوجھ کا بٹانے والا بنا دے، میرا ساتھی، میرا مددگار، میرا دست و بازو بنا دے، جس کی وجہ سے میری جو ہے کمر مضبوط ہو جائے، مجھے اس کام کی ادائیگی میں سہولت ہو جائے. اب یہ تمام دعائیں ہیں کہ جو ان کی زبان پر آ گئیں. گویا کہ دل کے اندر جو بھی آرزو تھی، اب جو کار رسالت ڈالا گیا ہے اس کے لیے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری. اب یہ تمام باتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ نے تمہاری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما لیا. قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، آگے فرمایا گیا اے موسیٰ جو سوال تم نے مجھ سے کیے ہیں، جو دعائیں مجھ سے کی ہے، جو گزارشات کی ہیں، وہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دی گئی. ان کی زبان کی گرہ بھی کھول دی گئی. اب عقدۃ من لسانی کے بارے میں بھی تالمود ہی کا ایک حوالہ جو ہے تفہیم القرآن میں موجود ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر کہیں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی بالکل بچپنے میں تھے، ظاہر ہے ان کی پرورش ہوئی ہے فرعون کے محل میں، تو وہاں کہیں فرعون نے حضرت موسیٰ کو اپنے گود میں لیا، وہ بہت چھوٹے تھے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ نے فرعون کی داڑھی اس وقت بھی تھی، اس کو بڑی زور سے کھینچا. اس پر اس کا ماتھا ٹھنکا کہ یہ شخص جو ہے اگرچہ ابھی بالکل بچہ ہے، چھوٹا ہے، لیکن جو یہ کام کر رہا ہے مجھے اس میں سے بو آ رہی ہے، یہ بڑا ہو کر جو ہے کوئی باغی اور سرکش بنے گا، لہذا اسی وقت درپے ہو گیا اس کو ہلاک کرنے کا. تو فرعون کی جو اہلیہ تھی حضرت آسیہ کے، جو گویا کہ ان کی پرورش کر رہی تھی، وہ آڑے آ گئی کہ اس کے ساتھ اتنی محبت ہے، اب اتنے سال اس نے گزار لیے ہمارے ساتھ. تو اس وقت امتحان لیا گیا. تالمود کے اندر جو بات موجود ہے کہ پھر کیا کہ ایک پلیٹ کے اندر جو ہے کچھ انگارے رکھے گئے اور چند ہیرے رکھ دیے گئے اور کہا گیا کہ گویا کہ حضرت موسیٰ کے سامنے رکھے. وہ بچے تھے بالکل کہ ان میں سے کسی ایک چیز کو ہٹا دو، اب گویا کہ اپنے ہاتھ میں اٹھا لو. فرعون کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر تو اس نے ہیرا اٹھایا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خوب سمجھداری کے ساتھ اس نے میری داڑھی کو جھنجھوڑا ہے، لہذا میں اس کی جان لوں گا. لیکن اگر اس نے کہیں انگارہ اٹھا لیا، تالمود کی روایت ہے، اگرچہ اس کا عقل و منطق سے بھی کوئی تعلق نہیں، لیکن ہمارے بہت سے مفسرین نے اس بات کو جو ہے بطور روایت جو ہے اس کو لیا ہے اپنی تفسیر کے اندر، کہ جس میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا. حالانکہ بڑی منطقی سی بات ہے کہ جو انگارہ اٹھاتے ہوئے جو حدت اور تمازت ہوگی تو انگارہ تو وہی چھوڑ دیا جائے گا. اس انگارے کو پکڑ کے یہاں تک لانا اور منہ پر زبان پر رکھ لینا، جس کی وجہ سے زبان میں گرہ پڑ گئی اور لکنت پیدا ہو گئی، جو عقل و منطق میں بھی نہیں آتا، لہذا اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. یہ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام خود محسوس کرتے تھے کہ جو ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون، بائبل میں یہ ہے حضرت ہارون حضرت موسیٰ سے تقریباً 3-4 برس بڑے تھے، انہیں جو ایک اللہ تعالیٰ نے فن خطابت دیا تھا، یا یہ کہ جو بھی ایک بولنے میں روانی دی تھی، جو فصاحت و بلاغت دی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے صرف یہی دعا کی تھی، اے پروردگار اس جیسی فصاحت و بلاغت مجھے بھی عطا فرما دے، جو اللہ نے قبول فرما لی. باقی یہ انگارے والی بات کہ اس کو اٹھا کر، حالانکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ریفلیکس ایکشن ہے کہ آپ نے جیسے ہی کسی گرم چیز کو پکڑے گی فوراً اس کو چھوڑ دیں گے. اب اس میں کیسے ممکن ہے کہ اس کو اٹھا کر اور ہاتھ سے اٹھا کر اپنے منہ تک پہنچانا اور زبان پر رکھ لینا، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ زبان کے اندر لکنت پیدا ہو جانا. یہ اسرائیلی روایات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے.
تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے پروردگار میرے سینے میں انشراح پیدا فرما دے، میرے سینے کو کھول دے اور میرے لیے اس معاملے کو، کار رسالت کو آسان فرما دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان میں کوئی جو لکنت ہے، جو فصاحت و بلاغت میں جو کمی ہے اس کو پوری فرما دے، میری زبان کی اس لکنت کو، اس کو دور فرما دے۔ یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات جو ہے خوب اچھی طرح سمجھ سکیں۔ واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے اہل میں سے، گویا کہ میرے بھائی سے بڑھ کر تو کوئی اہل نہیں ہوتا، وزیر کہتے ہیں کام کو بٹانے والا، دست و بازو بننے والا۔ اسی طرح بادشاہ اپنے ساتھ وزیر رکھا کرتا تھا تاکہ یہ کہ کچھ کام جو ہے اس کو تفویض کر دیا جائے۔ تو بطور وزیر میرے اس بوجھ میں شریک بنا دے میرے بھائی کو، کئی نسبحہ کہ اشدد بھی ازری، اور اس کی وجہ سے میری کمر کو بھی مضبوط کر دے، گویا کہ مجھے بہت بڑا سہارا مل جائے گا۔ واشرکہ فی امری، اور اس کار رسالت میں اسے میرا شریک کر دے، اب وہ میرا دست و بازو بن جائے۔ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم تیری بڑی کثرت کے ساتھ تیری تسبیح بھی کریں اور تیرا ذکر کریں، تیری حمد اور تیری تسبیح کر سکیں۔ انک کنت بنا بصیرا، یقیناً تو خوب دیکھتا ہے، ہم جہاں کہیں بھی ہو ہم تیرے علم میں ہیں، تیری نگاہ میں ہیں۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو باتیں تم نے کہی ہیں مجھ سے اے موسیٰ، میں نے تمام قبول فرما لی، اور تیرے تمام سوالوں کو گویا کہ میں نے جوابات دے دیے، ان کو حل فرما دیا۔ بس حضرات یہیں تک وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، باقی ہے کہ ابھی یہ بات اور آگے بڑھ رہی ہے، انشاءاللہ اگلا اتوار ہمارا اگلا حصہ جو ہمارے زیر درس آئے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔